السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ضلع جمعیت اہل حدیث دکشن کنڈرا کے زیر اہتمام دو روزہ اہل حدیث کانفرنس کے علماء کنونشن کے اس سیشن کے صدر محترم جماعت کی معتبر اور بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور اس کانفرنس میں شریک جماعت کی معزز اور صف اول کی علمی شخصیات، ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم و ناظم محترم اور دیگر اراکین، اور یہاں تشریف فرما معزز قابل احترام ائمہ کرام اور اہل علم، اور اسی طرح اس کانفرنس کے وہ نوجوانان جو اس کانفرنس کے بہتر نظام کے لیے سرگرم اور کوشاں ہیں، اور دیگر حاضرین و حاضرات۔ ابھی آپ نے سنا کہ میدان عمل میں مسلمانوں کا باہمی تعاون کیسا ہو، اس کے حدود اور تقاضے کیا ہیں۔ یقیناً یہ نازک موضوع ہے، لیکن جو لوگ قوم اور ملت کے رہنما ہیں، قدم قدم پر جن کی ذمہ داری ہے رہنمائی کی اور نمونہ پیش کرنے کی، تو انہیں تو ہر حال میں آپسی تعاون اور تفاہم کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے، اور انہی کی روشنی میں
زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ایک اصولی مسئلہ ہے جو ہم طالب علموں سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے، یہ بزم کائنات جو ہے، یہاں خیر شر، حق و باطل اور بہت سارے اختلافات اس نے پیدا کر کے رکھے ہیں۔ اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، جس کو اس نے بیان بھی کیا بڑی صراحت کے ساتھ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے سمجھنا کہ ہم جس ماحول میں ہیں، جس دنیا میں ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے مسائل کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسئلے دیکھیں، حل کریں، آگے بڑھیں، بلکہ یہ جو نوعیت ہے اس دنیا کی، اس نوعیت کی بنیاد پر ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ ہم ہر مسئلے میں امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، بالخصوص جبکہ ملک میں فتنے بہت ہیں، نظریات بہت ہیں، مذاہب بہت ہیں، مسالک اور سیکٹ بہت ہیں۔ ایسے حالات میں کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں، کس طرح تفاہم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ یقیناً بہت نازک مسئلہ ہے۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، وہ مقاصد الشریعہ کو سمجھتے ہوں، وہ ایسے ہی مصالح اور مفاسد کے اصولوں کو جانتے ہوں، تو وہ اللہ کے فضل و توفیق سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و توفیق سے جو امت کے علماء کو بصیرت بخشی ہے، انہوں نے اس طرح کی نازک صورتحال میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم بہتر ڈھنگ سے ایسے حالات سے نبردآزما ہو سکتے ہیں، ایسے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تفاہم سے چل سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس بات پر آئیں کہ تفاہم اور تعاون کی کیا کیا شکلیں ہیں، کہاں کہاں ہیں اور کیسے ہم رہ سکتے ہیں، سب سے پہلی بات تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہماری بنیادیں صحیح ہونی چاہیے، ہمارا موقف صحیح ہونا چاہیے، ہمارا اسٹینڈ صحیح ہونا چاہیے، ہمیں بصیرت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں بصیرت حاصل نہیں ہے، جو لوگ امت کے صف اول کے لوگ ہیں یا جو رہنما ہیں، بڑے سے لے کے چھوٹے طبقے تک، جو لوگ کام کرتے ہیں قیادی، جو لوگ کام کرتے ہیں رہنمائی کا، اگر وہ بصیرت سے، گہرائی سے، ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے جیسے فقہ الاولیات ہیں یا بنیادی مسائل سے اگر وہ مطلب واقف نہیں ہوں گے، بلکہ واقف نہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، گہرائی نہیں ہوگی، تو وہ قدم قدم پر پھسلتے رہیں گے اور وہ کنفیوز بھی رہیں گے، کنفیوز بھی کرتے رہیں گے۔ وہ اس لیے ایسا ہوگا، ایسا چاہتے ہوئے نہیں، نہ چاہتے ہوئے ہوگا عام طور پر، اس لیے کہ وہ جب خود ان کی پکڑ مضبوط نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے اور دوسروں کو بھی سنبھال نہیں پائیں گے۔ اور مشکل اس سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہر موضوع پر بولتا رہتا ہے۔ لایانی کہا جاتا ہے، لایانی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس پر بولنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جیسے آج عام حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہر موضوع پر بولنا، ہر موضوع پر لکھنا، ہر مسئلے کو فارورڈ کرنا، لائک کرنا، ایک عام عادت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی خود موقف رکھتا ہو اور موقف کے ساتھ چلتا ہو۔ جب موقف رکھے گا، موقف کے ساتھ چلے گا، تو وہ مشتبہ نہیں رہے گا، اس کا معاملہ مشتبہ نہیں رہے گا۔
اس لیے یہ بنیادی، جب وہ اس کا حصار مضبوط ہوگا، خود وہ صحیح بنیادی عقیدے اور اصولوں کے حصار میں رہے گا، اور اس کے بعد جب آگے بڑھے گا میدان تعامل میں اور تفاہم کے ساتھ کام کرے گا، تو مشکلات نہیں پیدا ہوں گی، ورنہ مشکلات پیدا ہوں گی، بہت مشکلات پیدا ہوں گی، افراط اور تفریط میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھیے، ہمارے لیے شریعت کا ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد کو، مقاصد الشریعہ کو ہم سمجھیں، مصالح کو سمجھیں، مفاسد کو سمجھیں، اور اس کے لیے ایک اصول جو قرآن نے دیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کے ساتھ یہ کہ مسئلہ ساتھ میں رکھیے، وہ مسئلہ یہ کہ جسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو فساد کے معاملے میں جس چیز کا فساد دو میں ایک کا کم ہو اس کو اختیار کر لے۔ ضروری ہے دو میں سے ایک کا اختیار کرنا، تو دو فسادوں میں سے جو چھوٹا فساد ہو اس کو اختیار کر لے۔ یہ باریکی اور یہ وقت کے تقاضے پر فیصلہ لینا، یہ قیادی گروپ کا کام ہوتا ہے، رہنماؤں کا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ رہنمائی کے منصب پر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی ڈیوٹی ملی ہے، وہ شرف ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑی مسئولیت بھی ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ جہاں بہت بڑا شرف ہوتا ہے وہاں اسی لیول کی مسئولیت بھی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ضروری ہے کہ ہر آدمی دیکھے کہ جب اس کے سامنے دو مسئلے آ جائیں تو دیکھے کہ اس میں ہم کیا کریں۔ مان لیجئے ایک فتنہ آ گیا دنیا میں، اس فتنے کے تعلق سے اگر اس کی ضرورت ہے کچھ رائے قائم کرنے کی، تو دیکھے وہ فتنہ کون سا سب سے بڑا ہے جس کے خلاف رائے قائم کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر یہ لازم ہو، صورتحال ایسی بنی ہو، وہ لایانی مسئلہ نہ ہو کہ اسے کچھ نہ کچھ رائے دینا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ بتانا ہے، تو اس کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ادنا کیا ہے۔ اس میں دیکھیے بہت سارے مسائل، ہم اپنے وطن عزیز میں رہتے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں ہر آدمی کسی ایسے نظم کے ساتھ جڑا نہیں ہے جہاں وہ ایک طرح سے پابند ہے، ایک طرح سے اس نے یہ عہد کر کے رکھا ہے کہ ہم فلاں فیلڈ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سب کو رہنا ہے تقاضوں کے فیلڈ میں، اور اس میں اپنا رول کرنا ہے، اپنی رائے رکھنی ہے۔ تو اب دیکھیے، ہم اپنے وطن میں ہیں، وطن عزیز میں، یہاں بہت بڑی تعداد ہے ہمارے نان مسلم بھائیوں کی، برادران وطن جن کو ہم کہتے ہیں۔ برادران وطن کے ساتھ سیاست کرنا، برادران وطن کے ساتھ سیاسی رائے رکھنا، قوت اور سپورٹ کے لیے کھڑا ہونا، اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ان سے ہٹ کر کے کوئی سیاسی نظام کمیونٹی بیس پر کھڑا کرنا، دونوں مسئلے مشکل ہیں۔ دونوں مسئلوں کی مشکلات میں دیکھیے، الگ تھلگ ہو کر کے اتنے بڑے ملک میں اور اتنی ملک کی بڑی میجارٹی کے بیچ میں ایک چھوٹی اقلیت کو الگ تھلگ اس نظام اور اس سیکولر سسٹم میں یا ڈیموکریسی سسٹم میں ہم اپنے آپ کو اگر الگ کرتے ہیں تو بڑے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
بڑے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ کہ یہ دونوں فتنے ہمارے لیے بہت نازک ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑوں کی کیا رائے تھی۔ اس ملک میں یہ سسٹم آیا تو ہمارے بڑے، ہمارے قائدین اور جو ہمارے یہاں امامت کا درجہ رکھتے تھے دین اور سیاست میں، ان کا موقف کیا تھا؟ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہونا یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہونے کی کوشش کریں، یا ایسا کوئی پلیٹ فارم یا ایسی کوئی رائے اور ایسی کوئی راہ بنائیں جس سے مشکل پیدا ہو۔ اس لیے اس حد تک جب ہمارا مسئلہ ہے، اس حد تک جب ہمارے لیے مطلب ملک میں جب مسئلہ ہے، تو ہمارے لیے دیگر یعنی مسلمانوں کے ساتھ، دیگر مسالک کے ساتھ ہمارا تعاون کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم اس میدان میں اتر کر کے اپنے دین، ایمان، عقیدے اور تشخص اور شعار کی حفاظت کرتے ہوئے اغیار کے ساتھ یعنی نان مسلم کے ساتھ اتحاد قائم کر کے سیاسی اور اپنے وجود اور اپنے ثقافت کے بقا اور اس کے تحفظ کے لیے کام کریں گے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو آپ بتائیے اس سے زیادہ ضروری کیوں نہیں ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ بھی صحیح بنیادوں پر تعاون کریں اور تعاون لیں اور تفاہم رکھیں ان کے ساتھ اور آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن ہے نازک مسئلہ وہاں صرف یہ کہ کن بنیادوں پر کیسے ہم تعاون اور تفاہم رکھ سکتے ہیں، یعنی کس طرح ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ ہوگی کہ ہم غیروں کے ساتھ یعنی غیر اہل حدیثوں کے ساتھ، واضح لفظوں میں غیر اہل حدیث جماعتوں کے ساتھ، غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ واضح الفاظ میں ہمارا تعاون اور ہمارا تعامل ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کے جو اپنے عقدی، ان کے جو اپنے مطلب مسلکی، ان کے جو اپنے بنیادی تشخصات ہیں، جو ان کی اپنی پہچان ہے، اصولوں سے ہٹ کر، بنیادی مطلب مسلمات سے ہٹ کر کے، اس طرح کے مسئلوں میں، اس طرح کی شکلوں میں جس سے غلط میسج جائے، جس سے غلط پیغام چلا جائے، جس سے عوام میں عام طبقہ، خواص میں کمزور طبقہ غلط اثر لے لے، غلط مفہوم سمجھ لے، ایسی مجلسوں سے اور ایسی نشستوں سے اور ایسی سرگرمیوں اور پلیٹ فارموں سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مجلس میلاد ہے، مجلس میلاد میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں، اگر ہم مجلس میلاد کی کسی بھی طرح سے تائید کرتے ہیں قولاً اور عملاً، اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہو کہ یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم ایک قوی اور ایک مضبوط رشتہ اپنا بنا سکتے ہیں، تو یہ خطرناک بن جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم غیروں کے ساتھ مختلف میدانوں میں کام کریں گے، اس کے تقاضے ہیں، بلکہ بہتر نہیں کہیں واجب بنتا ہے، واجب بن جاتا ہے مسئلہ، تو ہم اس کے باوجود انہیں مبارکبادیاں نہیں دیں گے ان کے باطل نظریے پر، ان کے باطل عمل پر، ان کے باطل تہواروں پر۔ تو جس طرح یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے دسیوں تعلقات ہیں ان سے، سیاسی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، تعلیمی میدان میں تعلقات ہیں، رفاہی سرگرمیوں میں ہم بہت ساری سوسائٹیوں اور ٹرسٹ کے ساتھ، بہت سارے اداروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک موقف جو ہمارا رہتا ہے وہ یہ کہ لکم دینکم ولی دین، دین کا اور جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہاں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے دیکھیے، حلف الفضول کا مسئلہ جو ہے یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا نمونہ ہے، باوجود اس کے ساتھ اس کے کہ پورے طور پر اسٹینڈ کلیئر تھا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور آپ کی طرف سے
کہ لکم دینکم ولی دین، لیکن اس کے باوجود دیکھیے مسئلے مظلوموں کی ہمدردی اور مدد کے لیے کھڑے ہونے کی جہاں بات تھی، جہاں کوئی معاہدہ اور میثاق تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہ نازک مسئلہ اگر سمجھ لیا جائے اور برت لیا جائے، ضرورت جس کی بہت بڑی ہے ہمارے اپنے اس وطن عزیز میں، ہاں ہمارے لیے خاص طور پر، اور ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے لے کر کے ہماری یونٹیں اور دیگر جو ہمارے اہل علم ذمہ داران ہیں، وہ دیکھیے نبھاتے ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے نبھاتے ہیں۔ نبھانا پڑتا ہے، وہ اس لیے نبھانا پڑتا ہے کہ یہ ضرورت ہے ہماری، لیکن نبھانے کی نوعیت ایسی نہ ہو کہ جہاں ایسا لگتا ہو کہ یا ایسا میسج جاتا ہو کہ یہاں تو ہم کمزور پڑ گئے اور ہم نے اور کمزوری قوم اور جماعت کے اندر بڑھا دی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تعاون اور تفاہم کے بیچ میں سرخ لکیر ہے، اسے ہم پار نہیں کر سکتے۔ عقیدے کا مسئلہ، مسلمات کا مسئلہ، سنتوں کا مسئلہ، ہم اس سرخ لکیر کو پار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری تنظیمیں اور جماعتیں ہوتی ہیں اور وہ جمع کر لیتے ہیں، سب کو جمع کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی حکومی سطح پر، سیاسی سطح پر بھی ہوتا ہے، سیاسی مطلب تنظیموں کی سطح پر بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں جمع کر لیتے ہیں، ہم جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کرنا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ بمبئی میں جب ایک بم دھماکہ بدقسمتی سے ہوا اور وہ تاج ہوٹل پر جب اٹیک ہوا، جس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، اس وقت اس کے بعد ہی لگ کر کے وہ ایک سینئر آفیسر تھے کرکری کر کے، ہاں وہ اسی میں قتل کر دیے گئے۔ تو ایک پروگرام بہت بڑا پولیس کلب پہ رکھا گیا، اور داخلہ کی طرف سے بھی، پولیس محکمے کی طرف سے بھی، ہر تنظیم تقریباً اور ہر مطلب سیکٹ کے بڑے لوگوں کو، علماء کو بھی بلایا گیا کہ یہ کہ کیا بولتے ہیں، یہ کہ شردھانجلی جس کو بولتے ہیں، کہ مطلب خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک مجلس ہوگی، اور اس میں بہت بڑا فوٹو بنا کر کے، اس میں مالا پہنا کر کے، اور اس کے نیچے ایک بہت بڑا حصہ رکھ کر کے، پھول کی ٹوکریاں رکھ کر کے لایا جاتا تھا، اور لوگ ڈالا کرتے تھے۔ مولویوں کا بھی گروہ پہنچا، تنظیموں کا، اور سبوں نے اٹھا کر کے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا جیسے لوگ کرتے تھے۔ پھول ڈال رہے ہیں، یعنی پھول چڑھا رہے ہیں اس کے فوٹو پر، مقتول پولیس آفیسر کے فوٹو پر، یعنی خراج عقیدت کے طور پر۔ آپ سوچئے کہ ایسی صورتحال میں کیا اسٹینڈ ہوگا، کیا اسٹینڈ لے گا۔ ضرورت ہے ایسی جگہوں پر جانا، اور مطلب ہمدردی کے لیے اور ملک کے لیے قربانی دینے والے کے لیے جب کوئی ایسی مجلس اور جانا ضروری بن جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کے سامنے جو نوعیت اور جو شکل پیش آتی ہے، تو اس طرح کی بھی پیش آتی ہے اور پیش آ جاتی ہے۔ اور جب اس طرح کی شکل کوئی پیش آ جائے تو کیا کرے گا آدمی؟ میں آپ سے بتاتا ہوں، اللہ گواہ ہے، جو لوگ دو چار اہل حدیث تھے، ان کے سوا سبوں نے جا کر کے، نام کیا لوں، ساری تنظیموں اور جماعتوں کے لوگ تھے، سبوں نے جا کر کے باقاعدہ خراج عقیدت میں پھول چڑھائے، سارے لوگوں نے جا کر کے۔ اور ہم لوگوں کے پاس جو سی پی صاحب تھے، کمشنر تھے، اس وقت آئے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ بیٹھے ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی دیکھیے نا، ابھی 2023 میں جو وہ شیخ وہ G20 کی جو کانفرنس تھی، ہاں G20 کی جو کانفرنس تھی، بڑے 20 مطلب نمائندہ ملکوں کے جو سربراہان کی کانفرنس تھی، وہ 9-10 ستمبر میں تھی 2023 میں دہلی میں، اور 10 کی صبح میں
جا کر کے نظام و شیڈول کے حساب سے سارے سربراہوں کو راج گھاٹ پر جا کر کے گاندھی کی سمادھی پر پھول چڑھانا تھا. آپ دیکھیے کون نہیں گیا. ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان صرف یہی ایک اللہ کا بندہ نہیں گیا کہ میں نہ سمادھی پر جا سکتا ہوں کسی کے مزار پر اور نہ جا کر کے پھول چڑھا سکتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نازک صورتحال بنتی رہتی ہے. ہمارے بیچ میں تعاون اور تفاہم کے مسئلے کو بہت کلیئرلی سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے. بہت کلیئرلی کہ ہم اپنی پہچان نہیں گوا سکتے. ہم اپنی پہچان کے ساتھ تقاضے ہیں ہمارے اپنے وطن عزیز میں, ہماری دوسری جماعتوں کے ساتھ خاص طور پر ملک میں ہماری مطلب یہ تو دیکھیے یہ مسئلہ ہوا کہ ایک ہم سمجھیں کہ عقیدے کے خلاف جتنے مجلسیں ہوتی ہیں اور جتنی نشستیں ہوتی ہیں, جتنے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں شرکیات اور بدعات کے عام طور پر عمل ہوتے ہیں اور کرتی ہیں تنظیمیں, تو اس میں ہم نہیں جا سکتے. اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں جا کر کے شرکیات بدعات کے اعمال کی تائید ہوگی اور ہم کچھ بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. تو بچنا ضروری ہے. لیکن ایسے ہی ملت کے بہت سارے مسئلے ہیں اپنے ملک میں, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ہماری ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے تعاون کرنا, ایک دوسرے کا تعاون لینا. اور اس میں دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, مساجد کے مسئلے ہیں, آئلی مسئلے ہیں, اوقاف کے مسئلے ہیں. ملت کے سامنے بہت سارے مسئلے ایسے آتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا دستور ہے, دیکھیے دستور میں بھی بصراحت یہ چیز کلیئر ہے کہ ملی مسائل میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہمارے اپنے ان کے مشترکہ مسائل ہیں اور برابر ہماری قیادت حصہ لیتی رہتی ہے. ہماری قیادت برابر حصہ لیتی رہتی ہے. بلکہ بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے کہ ایک باطل اور ایک غلط فیصلوں کے خلاف جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ساری جماعتوں کے ساتھ, ساری ملت کے ساتھ, ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ, ان کے نمائندہ لوگوں کے ساتھ ہم مل کر کے کام کریں اور آگے بڑھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ جو مسئلے پھیلائے جاتے ہیں, زیادہ تر یہ مسئلے جو پھیلائے جاتے ہیں یہ مسئلے صحیح نہیں ہیں. مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے. جہاں رد کا مسئلہ ہے رد کرنا ضروری ہے, رد میں ہمدردی ضروری ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کسی کا رد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ گلپوشی کرتے ہیں, پھول پر برساتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ رد کرتے ہیں تو آپ کا رد کرنا ایک باطل اور اہل باطل کے لیے, اگر وہ صحیح دل اور صحیح سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. تو باطل کا تو رد کرنا پڑے گا. باطل کے رد کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہے یعنی مثلا بہت ساری جماعتیں ہیں, بہت سارے نظریات ہیں, اجتہادی مسئلے نہیں ہیں, عقیدے کے مسئلے ہیں, شرکیات ہیں, بدعات ہیں, حلال و حرام کے مسئلے ہیں. ہم اس لیے کہ ان کے ساتھ تعاون و تفاہم ہمارے لیے ضروری ہے تو ہم ان کا رد نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہمارے لیے نہیں چل سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ان مسئلوں میں جن میں ہم اتفاق رکھتے ہیں, جیسا کہ بہت مشہور قاعدہ اور بنایا گیا اور پھیلا دیا گیا, ہر آدمی اس کو ذہن میں رکھتا ہے. وہ یہ کہ ہم جن میں متفق ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, لیکن جن میں ہم متفق نہیں ہیں ان میں ہم معذور سمجھیں گے. کیا معذور سمجھیں گے تو چھوڑ دیں گے؟ کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہے تو یہ کہہ دیں گے کہ معذور ہے اس لیے چھوڑ دیں گے؟ انحرافات پھیلاتا ہے, بدعقیدگی پھیلاتا ہے, تحریکیت پھیلاتا ہے, رافضیت پھیلاتا ہے, تو کیا تعاون اور تفاہم کے نام پر چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ کہہ کر کے کہ
معذور ہیں، معذور سمجھ کر کے امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو دور جدید کے مجدد اور امام ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم جن میں متفق ہیں ان میں ساتھ ہیں، ان میں ایک دوسرے کی نصرت کریں گے، تائید کریں گے، یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے. لیکن جن چیزوں میں ہم متفق نہیں ہیں ان میں تفصیل ہے، ان میں تفصیل ہے. وہ تفصیل کیسی ہے؟ وہ اگر عقیدے کے مسئلے ہیں، سنت کے مسئلے ہیں، حلال و حرام کے مسئلے ہیں، اور آدمی صحیح سے غلط راستے پر چلا گیا ہے تو ہم اسے معذور نہیں سمجھیں گے، اس کا رد کریں گے اچھے لب و لہجے میں، اچھے انداز میں اس کا رد کریں گے. اس لیے رد کریں گے کہ رد کرنا یہ نہی عن المنکر کے قبیل سے ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضمن میں یہ چیز آتی ہے، اس لیے رد کرنا ضروری ہے. اب رہا مسئلہ اجتہادی مسئلہ، تو اجتہادی مسئلے میں معذور سمجھیں گے. کہاں معذور سمجھیں گے؟ اجتہادی مسئلے میں. جو مسئلہ اجتہادی نہیں ہے اس مسئلے میں معذور ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس مسئلے میں اگر ہم معذور سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے، سارا نظام گویا کہ بدل دیا گیا. اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ متفق ہیں ہم جن مسئلوں میں، ان مسئلوں میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. جن مسئلوں میں متفق نہیں ہیں ان مسئلوں میں ہم معذور نہیں سمجھیں گے کہ جیسا ایک قاعدہ بنا کر کے پھیلا دیا گیا، ایک اصطلاح ہم کر دی گئی کہ ہم جن مسئلوں میں متفق ہیں ان میں تائید کریں گے، اور جن میں ہم متفق نہیں ہیں، ہم میں کا بعض سے متفق نہیں ہے تو کیا سمجھے گا؟ معذور سمجھے گا ایک دوسرے کو. ایسا نہیں ہے، ایسا قاعدہ نہیں ہے. تو تعامل میں ہمارے جو مسائل ہیں، مشترکہ مسائل، ہمارے ملی مسائل، ان سارے مسائل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن اس تعاون کے مرحلے میں، اس تعاون کے بیچ میں اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا موقف کلیئر کر کے رکھیں گے. ایسا نہیں ہے جیسے تعاون اور ہمدردی کے نام پر لا شیعہ لا سنیہ کے مطلب یہ سے بڑے خوبصورت نعرے کا شکار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. تعاون کی صورتیں آپ سے عرض کیا، تعاون کی صورتیں تو غیروں کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں اور ضرورت رہتی ہے، تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں پیش آئیں گی؟ لیکن اپنوں کے ساتھ تعاون کی صورتوں میں تعاون کی نوعیت کے ساتھ تعاون جہاں جس طرح ہو وہ کرنا ٹھیک ہے، ضرورت ہے اس کی، کہیں بہت ہی ضروری ہے، لیکن شناخت اور پہچان جو ہے وہ کلیئر رہنی چاہیے. مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مصیبت کب آتی ہے؟ مصیبت یہ آتی ہے کہ ہم تعاون اور ہمدردی کے نام پر اتحاد کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتحاد کی بات کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری نظر میں اب شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں، شیعہ سنی کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. تو یہ تو تباہ کر دینے والا مسئلہ ہے. سارے تشخص کو، سارے عقیدے کو، سارے امتیاز کو، ساری اہل حدیثیت اور سلفیت کو سب دفن کر دینے والی بات ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسائل ہیں اس میں، بہت سارے مسائل ہیں. اگر غور کریں گے آپ تو دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں تعاون اور تفاہم کا مسئلہ اہل حدیثوں کے ہاں اللہ کے فضل سے غیروں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اپنے تناسب، اپنے ریشیو اور اپنی قوت کے حساب سے یہ رہتے بھی ہیں آگے، لیکن ذمہ داری بھی تو بہت بڑی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جا کر کے مل نہیں سکتے، آپ سارے امور میں ساتھ رہیں گے جہاں ضرورت ہے، جہاں تقاضے ہیں، لیکن آپ اپنی پہچان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ پہچان پر اگر آنچ آتی ہے اور آپ کے تعاون اور تناصر سے، تفاہم سے اگر میسج غلط جاتا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. تعاون کے نام پر ہم باطل نظریات کے نظریے پر خاموشی اختیار کر لیں،
الٹا ان کا لٹریچر بانٹنا شروع کر دیں، ان کے لٹریچر کی تائید کرنا شروع کر دیں، تب تو گویا کہ ایک بہت بڑے طبقے کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا یا کنفیوز کر دیا ہم نے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ایسا کوئی دانستہ ہوتا ہے، دانستہ کیا جاتا ہے جان بوجھ کر کے، ہو سکتا ہے اس جذبے کے تحت کیا جاتا ہو ہاں کہ اس سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور اتحاد کی شکل مضبوط ہوگی، بہتر ہوگی۔ مضبوط اور بہتر نہیں ہوگی بلکہ ہماری بنیادوں کو یہ کمزور کرنے والی ہوگی، توڑنے والی ہوگی۔ تو یہ مختصر طور پر چند گزارشات تھیں۔ بہت ساری باتیں اس موضوع پر کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار ہوتے رہنی چاہیے، بار بار ہوتے رہنی چاہیے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو۔ اس موضوع پر جانے سے پہلے تو سب سے پہلے ہمارے لیے اصول اور ضابطوں کا جاننا ضروری ہے، کس طرح ہم تعاون اور کس طرح ہم تفاہم اختیار کر سکتے ہیں غیروں کے ساتھ، اور اس کے حدود ہیں، حدود جاننا ضروری ہے۔ تقاضے ہیں، تقاضے تو ہی ہیں، لازمی ہے ہمارے لیے، لازمی تقاضا ہے ہمارے لیے کہ ہم غیروں کے ساتھ، غیر جماعتوں کے ساتھ، غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اس کے تقاضے ہیں، قدم قدم پر تقاضے آتے ہیں، لیکن ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو حدود اور دائرے کار ہے، سرخ لکیریں جو ہے اسے پار نہیں کر سکتے۔ بس مطلب بڑے مختصر الفاظ میں اس کے سوا اور نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ آپ تو اہل علم ہیں اور صف اول کے مطلب امت کے قیادت کرنے والوں میں سے ہیں، مساجد میں امامت کے ذریعے، تدریس کے ذریعے آپ ان باتوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ رب العالمین ہر طرح کے ایمان اور عقیدے اور مسلمات اور سنتوں اور سلف کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، اس کا تمسک اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں حسب ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کے تقاضے آتے ہیں، ایک تفاہم کے جو مطلب تقاضے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں ثابت قدم رکھے، استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔